تمہیں جو شخص پسند ہے وہ تمہارا نصیب بنے گا یا نہیں یہ اللہ جانتا ہے، لیکن تمہاری ہر ایک پکار، ہر ایک آنسو اللہ کے علم میں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کو کھو دیا، مگر ان کا صبر، ان کی دعا، ان کی امید کبھی نہیں ٹوٹی۔ قرآن کہتا ہے، بے شک میرا رب لطیف ہے، جس پر چاہے مہربان ہوتا ہے۔ اگر تم کسی کو چاہتے ہو اور تمہیں یقین نہیں کہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو دعا کرو، رب سے مانگو اور استخارہ کرو، اے اللہ اگر اس شخص میں میرے لیے بھلائی ہے تو اسے میرے لیے مقرر کر دے، اور اگر اس میں شر ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے راضی کر دے۔ یہ دعا تمہارے رب کے دروازے پر ایک دستک ہے، ایک عاجزی ہے، اور رب کو عاجز بندے بہت پسند ہیں۔ اور اگر وہ نہ ملے تو کیا تمہارا رب کم ہے؟ کیا وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ نہیں، وہ تمہیں وہ دے گا جو تمہاری روح کو سکون دے گا۔ دعا صرف الفاظ نہیں، یہ دل کا ٹوٹنا ہے۔ رب کے سامنے یہ وہ وقت ہوتا ہے جب زبان خاموش ہوتی ہے اور آنکھیں بولتی ہیں، جب لب ہلتے نہیں لیکن دل پکار اٹھتا ہے۔ یہ دعا آسانی کی طلب ہے، ایک راہ کی جستجو ہے، ایک سکون کی فریاد ہے۔ مایوسی یہ مومن کا راستہ نہیں۔ جب تم رب کے نام پر محبت کرتے ہو تو وہ تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اگر تم نے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا تو وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ تمہیں وہ محبت ملے گی جو تمہیں عبادت بنا دے گی، ایسی محبت جو تمہیں اللہ کے اور قریب کر دے گی۔ محبت اللہ سے مانگی جائے تو وہ کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی نہیں۔ کبھی تم نے سوچا ہے کیا کوئی ایسی نشانی ہوتی ہے جو یہ بتا دے کہ تمہاری محبت تمہیں ملنے والی ہے؟ ہاں، ہوتی ہے، اور وہ نشانی دنیا کی کوئی ظاہری علامت نہیں ہوتی، وہ اندر سے محسوس ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل ایک عجیب سکون سے بھر جائے، وہ سکون جس میں بے چینی ختم ہو جائے، دل کہے، یا رب اب جو فیصلہ تیرا ہو میں راضی ہوں۔ جب تم استخارہ کے بعد اندرونی روشنی محسوس کرو، تمہارا دل بار بار اسی جانب مائل ہو جسے تم نے اللہ کے حوالے کیا ہے، اور ہر راستہ آسانی سے کھلنے لگے، جب تمہاری دعائیں بے ترتیب آنسوؤں میں ڈھل جائیں مگر لب پر شکایت نہ ہو، بس یہی کہا جائے، یا اللہ مجھے وہی دے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ اگر وہ میری محبت ہے تو اسے میرے نصیب میں لکھ دے۔ جب تم دونوں کا رب کے قریب ہونا ایک دوسرے کی محبت کا ذریعہ بنے، اگر تمہاری محبت تمہیں نفل پڑھنے، تلاوت کرنے، تہجد میں اٹھنے، دعاؤں میں رونے پر مجبور کرتی ہے، تو یہ نشانیاں ہیں، تو وہ محبت پاک ہے، سچی ہے، اور انشاءاللہ اللہ تمہیں ملوانے والا ہے۔ اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ یا اللہ اگر یہ محبت میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرا نصیب بنا دے، اور اگر نہیں تو اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے دل کو اپنے فیصلے پر راضی کر دے۔ اگر تم نے محبت رب کے سپرد کر دی تو رب تمہیں محروم نہیں کرے گا، یا تمہیں وہی دے گا یا اس سے بھی بہتر دے گا، مگر دے گا ضرور، کیونکہ وہ رؤوف ہے، رحیم ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ کبھی کبھی دل بس ایک ہی سوال سے بھر جاتا ہے، یا اللہ کیا مجھے میری محبت ملے گی؟ اتنی دعائیں، اتنے آنسو، کیا یہ سب کچھ رائگاں ہو جائے گا؟
آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے، مگر دنیا کی زبان میں نہیں، رب کی نشانیاں دیکھ کر، اس کے پیار کو محسوس کر کے۔ یہ صرف دو انسانوں کے بیچ جذبہ نہیں، یہ وہ امانت ہے جو اللہ دلوں میں رکھتا ہے، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ جب محبت خالص ہو، حرام سے پاک ہو، تو اللہ خود اس محبت کا نگہبان بن جاتا ہے۔ کبھی تم نے سجدے میں گرتے وقت اپنے آنسوؤں کو محسوس کیا ہے؟ کبھی سجدے میں صرف ایک ہی نام پکارا ہے، یا رب وہی چاہیے، وہی دل کے قریب ہے، یا اللہ مجھے وہ چیز عطا کر جس سے میں محبت کرتا ہوں، اگر اس میں بھلائی ہے، اور اگر نہیں تو وہ عطا کر جو تجھے پسند ہے اور جس میں میرے لیے خیر ہے۔ اگر یہ نشانیاں تمہاری زندگی میں ہیں تو سمجھ لو رب تمہیں ملوانے والا ہے۔ تمہارا دل ایک عجیب سی راحت میں ہے، دعاؤں کے بعد بے چینی نہیں رہتی، دل کہتا ہے جو ہوگا بہتر ہوگا۔ بار بار وہی چہرہ، وہی راستہ استخارے کے بعد تمہیں پکار رہا ہوتا ہے۔ رشتوں کی بات ہو، دلوں کی نرمی ہو، سب کچھ خود بخود بہتر ہو رہا ہو، وہ شخص تمہیں نفل پڑھنے، قرآن سننے، تہجد میں رونے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ رب کی محبت ہے جو اس انسان کے ذریعے تمہارے اندر ڈالی گئی ہے۔ لیکن اگر محبت پاک ہو پھر بھی دیر ہو جائے تو کیا اللہ بھول گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کہتا ہے بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ محبت کی تاخیر دراصل تمہاری دعاؤں کا بلند مقام ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے تم صرف اس سے مانگو، ہر در پہ دستک دینے سے پہلے بس اس کے سامنے جھکو، یا اللہ اگر وہ میری قسمت میں ہے تو مجھے اس تک وہی راستہ دے جو تجھے پسند ہو، اور اگر وہ میری قسمت میں نہیں تو میرے دل سے وہ درد بھی نکال دے اور تو خود میری تسلی بن جا۔ یقین رکھو اگر محبت پاک ہے، اگر تمہاری نیت صاف ہے، اگر تمہاری دعاؤں میں صبر ہے تو اللہ تمہیں وہی دے گا، یا اس سے بھی بہتر، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے جو دلوں کی باتیں جانتا ہے اور پلکوں کے آنسوؤں کو گواہی بنا کر تقدیریں لکھتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو گئی ہو تو کسی اور کو بھی شیئر کر دو، شاید کسی کو ٹوٹی ہوئی امید اس ویڈیو سے جڑ جائے۔